خیبر سوز و گداز محترم المقام محمد عرفان انصاری صاحب مخصوص انداز میں بزرگان دین کے کلام پیش کر رہے تھے۔ دوران کلام اسٹیج کی زینت بنے محترم المقام مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد یوسف چشتی کولڑوی صاحب شیخ الحدیث ادارہ معین الاسلام بیربل شریف، اور آپ کے ساتھ ہی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی امتیاز حسین چشتی صاحب تشریف فرما ہوئے، اور ساتھ ہی سابقہ صوبائی وزیر ملک آصف بھا صاحب آپ تشریف لائے۔ تمام احباب کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور ہمارے اس ضلع خوشاب کی عظیم علمی ادبی درسگاہ آستانہ عالیہ قادریہ حزبیہ آپ کے سجادہ نشین محترم المقام جناب صاحبزادہ ضیاء الدین کوثر صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ آپ بھی تشریف فرما ہوئے۔ تمام احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ کثیر تعداد میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے، دارالعلوم خوشاب سے، اور اسی طرح ادارہ معین الاسلام بیربل شریف سے جتنے احباب علماء کرام تشریف لے کر آئے، تمام کو دلی گہرائیوں سے میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ سلسلہ خطابات شروع کرتے ہیں۔ میں دعوت خطاب عرض کرتا ہوں محترم المقام مجاہد اہل سنت پاسبان فکر رضا ڈاکٹر حافظ محمد شاہد حسین صاحب صوبائی صدر پاکستان سنی تحریک پنجاب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی و نبیہ وعلی آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، وقت مختصر ہے، میں چند گزارشات کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر امتیاز چٹان صاحب، ضلعی صدر مفتی احمد رضا صاحب، اور علماء بورڈ کے صدر صاحبزادہ علامہ عبد الوحید نقشبندی صاحب، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام آج کی تقریب میں جلوہ افروز ہیں۔ مجھے سعادت حاصل ہوئی آج کی اس تقریب میں جو تقریب اصال ثواب کی تقریب ہے، جناب صوفی محمد شریف اشرف نقشبندی صاحب کے اصال ثواب کی، اور ان کے ساتھ دادا والا شان اور ہمارے ذمہ دار امتیاز بھائی کے حکم پر حاضر ہوا۔ یہ اصال ثواب کی محفل ہے۔ ہر کسی نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور جانے کی تیاری ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ سردی آنے سے قبل ہم سردی کی تیاری، کپڑے سارے تیار کر لیتے ہیں کہ سردی ہوگی، گرم کپڑے نکال لیے جائیں، اور گرمی کے آنے سے قبل ہی گرمی کے لباس ہم تیار کر لیتے ہیں کہ گرمی کی شدت سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ آخرت کی تیاری بھی ہم کر رہے ہوں گے۔ صوفی
محمد شریف صاحب دنیا سے چلے گئے، مگر آج ہم سب ان کے اصالِ ثواب کے لیے جمع ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ نہ صرف عام لوگ جمع ہیں، علماء اور مشائخ اعظام کی کثیر تعداد موجود ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جانا ہے، نیک اعمال کام آئیں گے اور نیک اولاد کام آئے گی، اور کام دنیا داری کے موت تک ختم نہیں ہوتے اور نہ ہوں گے، لیکن اپنی آخرت کا بھی کوئی بہانہ کر جائیں، اپنی آخرت کا سامان کر جائیں۔ صوفی محمد شریف صاحب نے اپنے اس صاحبزادہ کی تربیت کی، دین کی طرف راغب کیا۔ آج دیندار لوگوں کی تعداد ان کے اصالِ ثواب پر موجود ہے، اور عام لوگ نہیں بلکہ علماء اور مشائخ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر اصالِ ثواب کریں گے۔ تو جانا میں نے بھی ہے اور آپ سب نے بھی ہے، باری پہلے کس کی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو ہم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ سب سے بہترین، آپ اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اگر اپنی اولادوں کو دین کی طرف راغب کرتے ہیں، دین کی تعلیم دلاتے ہیں، قرآن کا حافظ بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، دین کا عالم بناتے ہیں، تو نہ صرف آپ کو ثواب ہوگا، آپ کی نسلوں تک اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ صوفی محمد شریف صاحب نے جو دین کے لیے خدمات سر انجام دی، دینی لوگوں میں بیٹھتے رہے، دینی وابستگی رہی، تبھی تو سب دینی لوگ یہاں موجود ہیں۔ اگر آج ہم بھی دین کے لیے کوئی کردار ادا کر جائیں گے تو کل کو ہمارے لیے کوئی دعا کر دے گا۔ اگر آج ہم نے دین کے لیے کردار ادا نہ کیا تو کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ قبرستان میرا خیال ساتھ ہی ہے، تو بتا سکتا ہے کتنے مردے دفن ہیں؟ 4000 6000 10,000، لیکن جانتے ہم حضور میاں معروف صاحب کو ہیں، باقی جتنی قبروں والے ہیں ان کو ہم نہیں جانتے۔ کوئی دادا کو جانتا ہوگا، زیادہ سے زیادہ پردادا کو جانتا ہوگا، مگر آج ہم حضور معروف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جانتے ہیں، آج ہم غازی الدین شہید کو جانتے ہیں، آج ہم غازی ممتاز قادری کو جانتے ہیں، آج ہم سلیم قادری کی بات کرتے ہیں، پاکستان سنی تحریک کے بانی محمد سلیم قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے نام سن رکھا ہے، آج مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم نام لیتے ہیں، آج ہم قیام پاکستان کے جو بانیان ہیں ان کو ہم یاد کرتے ہیں، مگر ہزاروں قبروں میں سے کسی ایک کا نام ہمیں مختصر کرو۔ آج اگر اس دربار پہ یا لاہور حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر انوار پہ یا پاک پتن شریف چلے جائیں، اگر رون کے لگی ہوئی ہے تو گھر سو کے وقت ضائع کر کے تو رون کے نہیں لگتی۔ آج صوفی صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے جمع ہیں تو ایسے تو نہیں کوئی آ گیا، ان کی کوئی خدمات ہیں، ان کو اچھے لفظوں میں اگر ہم یاد کر رہے ہیں تو ان کا کوئی کردار ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی کردار ادا کر کے جانا ہے۔ وہ کردار کوئی بھی ہم کر لیں، تحریر کی صورت میں کر لیں، تقریر کی صورت میں کر لیں، وہ کردار آپ تبلیغ کی صورت میں کر لیں، کردار ہم دین کے لیے
ادا کر کے جائیں گے تو ہماری جو ہے وہ باقیات ہم باقی رہیں گے، ہمارے احسان ثواب کے لیے کوئی ہاتھ اٹھائے گا، ورنہ نہیں اٹھا سکتا۔ ملک کے لیے کردار ادا کریں گے تب یاد رکھا جائے گا، اپنے شہر کے لیے بھی کردار ادا کریں گے تب یاد رکھا جائے گا، دین کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے تو تب تو بہت ہی یاد رکھا جائے گا۔ میں صاحبزادہ عبدالوحید نقشبندی صاحب اور ان کے خاندان کو ان کے والد گرامی کے صدمہ وصال پہ صدمہ تو ضرور ہوا، لیکن ہر کسی نے جانا ہے اللہ کریم صبر عطا کرتا ہے، صبر پہ اجر بھی عطا کرتا ہے، مگر جو نیک کام کر کے چلا جاتا ہے وہ صبر کے ساتھ ساتھ اجر بہت زیادہ پاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو دین کا محافظ بنائے، اپنی اولادوں کو ہمیں اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے خاندان میں سے، اپنی اولادوں میں سے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں سے ایک ایک کو دین کا خادم بنا دیں، مدارس میں داخلہ دلوائیں، حفظ قرآن کریم کو حفظ کروائیں، عالم دین بنائیں تاکہ دین کے لیے وہ قربانی دیں، کام کریں، کردار ادا کریں، آپ کی نجات کا سامان بھی ہوگا اور خاندان کے لیے بھی دعائیں ہوگی، دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اگر سرخرو ہونا ہے، ٹائم بہت کم ہے لیکن باتیں کافی ساری میں عرض کرتا، باقی مقررین علماء مشائخ موجود ہیں وہ بھی فرمائیں گے، 1:30 بجے اذان بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے اگر آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو پھر کردار ادا کرنا پڑے گا۔ تو کردار کیسے کہتا ہے ادا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ اپنے لہو کا ایندھن بنانا پڑتا ہے۔ ایندھن سمجھتے ہیں؟ یہ چولہے میں جو لکڑیاں جلاتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ موٹر سائیکل میں جو فیول ڈلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے لہو کا ایندھن بنانا پڑتا ہے۔ پھر کہیں اطراف سویرے ہوتے ہیں، جن قوموں کی نیندیں گہری ہوتی ہیں اکثر ان کے وقت اندھیرے ہوتے ہیں، اور جو یاد نہ رکھیں اپنے اسلاف کی قدریں، جو یاد نہ رکھیں اپنے اسلاف کی قدریں، اس قوم کے بچے گونگے بہرے ہوتے ہیں۔ اپنے اسلاف کو یاد کریں، جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے، جن کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ ہم نے بھی چلنا ہے، اپنی اولادوں پہ بھی چلانا ہے۔ اور شاعر آخر میں کہتا ہے کون کرے گا متزلزل وہ بنیادیں جن پہ نقش ایمان کے گہرے ہوتے ہیں۔ جیسے صوفی صاحب نے اپنی بنیادوں پہ ایمان کے نقش گہرے نہ صرف اپنی بنیادوں پہ کیے، بے شمار لوگوں کی بنیادوں پہ ایمان کے نقشوں کو گہرا کرنے کا کام کیا، جس طرح ان کے صاحبزادہ بھی کر رہے ہیں، پاکستان سنی تحریک کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ جس کی بنیادوں پہ ایمان کے نقش گہرے ہیں وہ کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مفتی صاحب صوفی شریف اشرف نقشبندی صاحب کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے، اور ہم سب کو دین متین کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا